الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال تعالى في الكلام المجيد في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد الجود والإكرام وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ السلام کے بعد انتہائی عزت و تعظیم کے لائق مکرم محتشم سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین کا کرم کہ اس نے ہمیں ہماری زندگیوں میں جمعۃ المبارک کا یہ برکتوں والا دن عطا فرمایا. بے حساب درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا و برکات پر جو کہ باعث تخلیق کائنات ہے. محترم سامعین، چند باتیں میں ایصال ثواب کے ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آج کل ویسے الیکشن کا دور ہو رہا ہے. کسی آدمی کے والد صاحب، بھائی، بھتیجے، دادا جان 6 مہینے، سال، 2 سال پہلے بھی فوت ہوئے ہوں، تو الیکشن کے دنوں میں جو امیدوار ہوتا ہے وہ آ کے کہتا ہے جی دعا کرو، سنا تھا آپ کے یہاں فوت کی ہوئی. آپ کے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ تو یہ سلسلہ ہے، ایسا ہوتا ہے کہ ہوتا ہے؟ تو اب مجھے بھی آج بھی فون آیا، والد صاحب کا وصال ہوا، 6-7 ماہ سے اوپر عرصہ بیت گیا، بلکہ زیادہ ہو گیا. تو مجھے بھی فون آیا کہ وہ آپ فاتحہ کے لیے آنا چاہتے ہیں. میں نے کہا میں تو کراچی میں ہوں، آپ ایصال ثواب کے لیے آنا چاہتے ہیں تو وہ گاؤں وہاں پہ ہے، تو گاؤں میں آپ چلے گئے. روک تو کوئی نہیں سکتا ایصال ثواب سے. اب چونکہ ان باتوں کو لے کر بنیادی طور پر ایصال ثواب پر اعتراض کیا جاتا ہے، پھر ایصال ثواب کے نام رکھ دیے جاتے ہیں، یہ سیاسی ایصال ثواب ہے، یہ مذہبی ایصال ثواب ہے، اور پھر ایصال ثواب پر اعتراض بھی ہوتا ہے. تو میں نے سوچا کہ آج اس موضوع پر چند باتیں کر لی جائیں، اس لیے کہ اس مہینے میں شروع میں ہی رجب میں ہم چھٹی شریف میں
ایصال ثواب کرتے ہیں خواجہ خواجہ معین بے کسا نائب رسول فی الہند حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ پھر یوں ہی ایصال ثواب کا سلسلہ چلتا ہے تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام آپ کے کنڈے مشہور اور معروف ہیں، وہ بھی ایصال ثواب کے نام پر ہوتے ہیں 22 رجب کو۔ اب ہمارے دوست کہتے ہیں کہ 22 نہیں ہے 15 ہے، ہم نے کہا ایک عرصے سے آپ بھی تو 22 ہی کو کرتے تھے، اب آپ 15 پہ کیسے آ گئے؟ اور یاد رہے کہ یہ ایصال ثواب ہے، یہ دشمنی نہیں ہے، یہ عداوت نہیں ہے، اور اہل سنت کا یہ معمول ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت تاجدار گولڈا سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ہمارے اس خطے کے دیگر بزرگ، سب کا یہ معمول تھا کہ وہ 22 رجب کو سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اب ایصال ثواب کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایصال کہتے ہیں پہنچانے کو، ثواب پہنچانا، یعنی ایسا طریقہ جس کے ذریعے ثواب پہنچایا جائے، اس کو ہم اہل سنت و جماعت ایصال ثواب کہتے ہیں۔ ہم اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ ہو گیا میں نے کر دیا یہاں سے بند۔ ہم اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کا معنی ہوگا پہنچانا، ثواب پہنچانا۔ اب توجہ آپ کی چاہیے ہوگی تاکہ میں بات سمجھا سکوں۔ ایصال ثواب کا ذکر قرآن میں بھی ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان میں بھی ہے۔ ابھی جو آیت میں نے پڑھی، بلکہ آپ ذرا غور فرمائیں تو قرآن مجید، فرقان حمید، احادیث طیبہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء، علماء، متقدمین، متاخرین، اولیاء کرام سے صراحتاً ہمیں ایصال ثواب کا ثبوت ملتا ہے۔ وہ کیسے ملتا ہے؟ آپ اگر دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد ہوا، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، سورۃ الحشر ہے۔ اور وہ جو ان کے بعد آئے وہ یہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے، یعنی جو سبقت کر گئے، جو چلے گئے، ان سب کو تو بخش دے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک دعا ہر اولاد کو سکھائی گئی ہے۔ جو مسلمان ہے تو مسلمان کا بچہ جو ہوگا وہ یہ دعا کرے گا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ غالباً سورہ بنی اسرائیل ہے کہ اے میرے رب ان دونوں یعنی ماں باپ پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، مجھ پر شفقت کی۔ جس طرح اولاد کی دعا سے والدین کو نفع پہنچتا ہے، اسی طرح اولاد اگر ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد ایصال ثواب کرے تو بھی والدین کو نفع پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین اور تمام مومنین کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ کیا فرمایا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب مجھے بخش دے
اور میرے والدین کو بھی اور تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو جس دن حساب قائم ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے دعا کی، ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، کیا مانگی؟ اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو، اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہے، اور سب مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو۔ یہ جو آیت بینات قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے پڑھی، یہ دعا ہے، یہ ایصال ثواب ہے، اور ان سے یہ ثابت ہوا کہ جو مومن ہے وہ اپنے فوت شدہ مسلمان بھائیوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو، والدین کے لیے دعائے رحمت کا حکم دیا ہے۔ دعائے رحمت وہی اولاد کرے گی جس کا اللہ تعالیٰ، اللہ کے پیارے رسول اور قرآن پر، قیامت پر ایمان ہوگا۔ تو یہ جو ایصال ثواب کا سلسلہ ہے، یا ذرا دیکھیے، غور کیجیے کہ سیدنا حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ دعا مانگو، اور پھر فرمایا الدعاء هو العبادہ، اور دوسری روایت ہے کنز العمال کی، والدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے، اور دعا عبادت کی اصل، عبادت کا مقصد۔ اب یہ دعا ہم زندوں کے لیے بھی مانگتے ہیں، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی مانگتے ہیں، کافروں کی ہدایت کے لیے مانگتے ہیں، بھٹکے ہوئے لوگوں کی ہدایت کے لیے مانگتے ہیں، نیک لوگوں کی ثابت قدمی کے لیے مانگتے ہیں، ایمان کے خاتمے پر مانگتے ہیں، اور مرنے کے بعد ہم مرنے والے کو ایصال ثواب کرتے ہوئے دعا مانگتے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق کیا رہا؟ کیا کوئی چیز صدقہ کی جائے، خیرات کی جائے تو اس کا اجر مرنے والے کو ملتا ہے؟ احادیث طیبہ اس بات میں کیا کہتی ہیں؟ حضرت بخاری علیہ رحمہ، امام بخاری جنہیں کہا جاتا ہے، وہ اپنی صحیح میں یہ حدیث بیان کرتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ سے، ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہے، اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ کچھ بات کر سکتی تو وہ دنیا میں صدقہ کرتی، اور اگر میں اب ان کے جانے کے بعد ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا ان کو اجر ملے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کو تیرے صدقے کا اجر ملے گا۔ حضرت امام ابو داؤد علیہ رحمہ وہ روایت لائے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، سعد کی والدہ فوت ہو گئی ہے، بس کس چیز کا صدقہ کرنا سب سے اچھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کا صدقہ کرو۔ انہوں نے کنواں کھدوایا اور اس کنویں کا نام ہی رکھ دیا بئر ام سعد، یعنی سعد کی ماں کا کنواں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی امت کو ایصال ثواب تعلیم فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے حق میں خود بھی دعائے مغفرت فرمائی، اور صحابہ کرام کو بھی کہا کہ دعائے مغفرت میری امت کے لیے کرو۔
بلکہ ہمارے پاس روایات موجود ہے کہ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے صحابی ہیں، شیخین میں سے دوسرے بڑے، اتنے بڑے صحابی ہیں رسول، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، ان دو کو نبی علیہ السلام نے اپنا کرتا قمیص مبارک عطا فرمائی اور کہا کہ یہ رکھو، اور ہمارا ایک غلام ہے اویس اس کا نام ہے، اس کے پاس جانا، اس کو سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی سے بڑا کوئی نہیں، یہ بات ذہن میں رہے، اور پھر ہمارے نبی سے بڑا کوئی اور نبی بھی نہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کی یہ آیت بتائی ہے کہ سب سے افضل، سب سے ارفع، سب سے اعلیٰ اللہ کے بعد تمام مخلوقات میں، وہ نورانی ہو، وہ ناری ہو، وہ مٹی سے بنے ہوئے لوگ ہو، ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل محمد رسول اللہ کی ذات، اور لوگ حضور کے پاس جاتے ہیں دعا کے لیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تعلیم قرآن کی ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو پھر میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ، کیا کرو؟ وہاں آ کے دعائے مغفرت کرو۔ یہ دعائے مغفرت ہم گھر پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ جب تم گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لو، ظلم کر لو، تو پھر کیا کرو؟ میرے حبیب کی بارگاہ میں اور آ کر دعائے مغفرت کرو، پھر میرے حبیب بھی تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو تم بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ تو صحابہ کرام کا یہ معمول تھا حضور کی آیات میں بھی، اور پھر جب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تب بھی آپ کے روزہ اقدس و اطہر پر حاضر ہو کر ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے، وہاں جو جاتا ہے وہ کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، نبی علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہہ کے سلام پیش کرتا ہے، اور پھر اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہوا ہو تو وہ وہاں پر حضور کو بھی سفارش کا اجازت کرتا ہے، خود بھی دعا کرتا ہے۔ تو یہ قرآن کی تعلیم، اور قرآن مجید فرقان حمید صبح قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے قرآن ہر مسلمان سے کہہ رہا ہے۔ تو قرآن یہ بتا رہا ہے حضور کے پاس جاؤ، لیکن حضور نے اپنی امت کو تعلیم کیا دی؟ حضور نے اپنے امتیوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ میری امت کے نیک لوگوں سے بھی دعا کراؤ۔ بالاتفاق جناب حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، بعض والے تو کر ہی نہیں سکتے، یہ اتنے بڑے لوگ ہیں۔ اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی، یہ نبی علیہ السلام کے زمانہ اقدس و اطہر میں آپ کی ظاہری حیات میں موجود تھے، مدینہ تشریف بھی لائے، لیکن نبی علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ تو وہ جو صحابی ہمارے یہاں جو تعریف ہے صحابی کی، اس پر حضرت اویس قرنی چونکہ پورا نہیں اترے، اس لیے وہ صحابی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ نے صحابہ کو ایک تابعی کے پاس بھیج کر یہ تعلیم دی ہے کہ دعا بڑے سے بھی کرائی جا سکتی ہے، دعا درجے میں چھوٹا ہو اس سے بھی کرائی جا سکتی ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے بعد ذرا یہ بات سمجھیے کہ اور اللہ کے پاس جانے کی تعلیم خود نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ اور پھر ایک اور بات عرض کرتا چلوں، یہ آپ نے سنی ہوگی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے، اور 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ میں بخشا جاؤں گا، میری آخرت کا کیا ہوگا۔
سبحان اللہ، اس کے دل میں خوف خدا ہے، یہ کسی بھی وقت آ جائے تو یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ تو وہ گیا ایک اس زمانے کے بڑے علامہ فہامہ صاحب کے پاس، جو اس زمانے میں تھے مشہور، ان سے کہنے لگا حضرت میری کوئی سبیل ہے کہ میں بخشا جاؤں گا، کیونکہ میں نے تو 99 قتل کیے ہیں، یہ گناہ کر رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا دفعہ ہو جا، بھاگ جا، تیری بخشش کی کوئی سبیل نہیں، تو مردود آدمی۔ اچھا اگر یہ بات ہے تو چلو دو ہاتھ تم سے بھی کر لیتے ہیں، 99 پہلے کیے ہوئے سنچری آج ہو جائے گی، اس کا بھی سر تن سے جدا کر۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر خیال آئے گا 100 قتل کر لیے، کسی اور آدمی کے پاس جاتا ہوں، کسی اور سیانے آدمی کے پاس پہنچ گیا، وہ خود تو کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی نہیں ہوگا، یہ میرا تجزیہ ہے، الفاظ نہیں ہے، تو وہ ہو سکتا ہے اور یا اللہ کا ماننے والا ہو۔ اس نے کہا دیکھ بھائی مجھے تو کچھ پتا نہیں، لیکن فلاں بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، اللہ کے ولی رہتے ہیں، اگر تو ان کے پاس چلا جائے تو تیری بخشش کی سبیل ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا بھائی بہت شکریہ۔ وہ نکلا، کچھ ہی چلا تھا کہ روح نکل گئی، فرشتے آ گئے، عذاب والے بھی ثواب والے بھی، کہنے لگے ایک کہتا میں لے کے جاؤں، دوسرے کہتے ہم لے کے جائیں گے۔ پھر انہوں نے پیمائش کی اور چلا وہ تھوڑا تھا، لیکن اللہ والوں کی طرف اس کا راستہ، وہ زمین سکڑ گئی، کم ہو گیا، یوں وہ آدمی جنت میں چلا گیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہم اپنے مردہ لوگوں کے ساتھ کوئی اچھائی کریں تو وہ اچھائی ان کو پہنچتی ہے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی خود اچھائی کا جذبہ رکھتا ہو اور دنیا سے چلا جائے تو بھی اس کو اللہ رب العالمین بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ اور تیسرا مقام غور یہ ہے کہ یہ جو ایصال ثواب کا سلسلہ ہے، یہ کسی نام سے بھی ہو، یاد رہے کہ اگر یہ غیر اللہ کے نام پر ہوگا تو پھر یہ سیدھا سیدھا شعر ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے آیات پڑھی، جیسے میں نے احادیث پڑھی، میں نے حضرت سعد بن عبادہ کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ والدہ محترمہ کے لیے ایصال ثواب کے طور پر کنواں کھدوایا، تو کنویں کا نام کیا ہوا؟ بئر ام سعد، سعد کی ماں کا کنواں۔ اب کنواں تو اللہ کا ہے، کنواں کس کا ہے؟ پانی کس نے ڈالا کنویں میں؟ آپ کو نہیں پتا کس نے ڈالا؟ تو ذرا بول تو دیں، کنویں میں پانی کون ڈالتا ہے؟ یہ پہاڑوں میں جو پانی نکلتا ہے تو یہ کون نکالتا ہے؟ ابھی سردیاں تھی، میں ادھر گاؤں میں گیا ہوا تھا، آپ یقین مانے پتہ لگا کہ مختلف جگہوں پر بارش کے لیے دعا کی جا رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی، برف باری نہیں ہو رہی، تو یہ بارش کون برساتا ہے؟ پانی سوکھ گئے، دور دور سے لوگ پانی بھر کے لا رہے ہیں۔ اب وہ برف باری شروع ہوئی ہے، بارشیں شروع ہوئی ہیں، تو لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ۔ پنجاب میں ایسی دھند چھائی ہوئی تھی، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، تو اس دھند کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری پنجاب کی جو حکومت ہے اس نے جہازوں کے ذریعے مصنوعی بارش برسائی، دھند اور زیادہ ہو گئی، کیونکہ آپ جتنے مصنوعی کام کریں اصل کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو کتنی بارش آپ برسائیں گے؟ پانی اللہ عطا کرتا ہے، لیکن کنویں کا نام کیا ہو گیا؟ بئر ام سعد، سعد کی ماں کا کنواں۔ تو اس سے حضرت سعد کے اوپر، ان کی والدہ پر، نبی علیہ السلام کے زمانے کے صحابہ پر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا، یہ پہچان کے لیے بھئی حضرت عثمان کا کنواں ہے، یہ ام سعد کا کنواں ہے، یہ فلاں کا کنواں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے سلسلہ نام کے لیے پہچان میں۔ جیسے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا تو ہم ایک آدم کی اولاد ہیں، کیا ہے؟ ایک آدم کی اولاد ہے، لیکن میں ان سے پوچھوں گا بھئی آپ کون ہیں، تو یہ بولیں گے کہ میں گجر ہوں۔ دوسرے بیٹھے میں شاہ صاحب، ان سے پوچھوں گا یہ کہیں گے میں سید ہوں۔ ان سے پوچھوں گا تو یہ کہیں گے میں آفریدی ہوں۔ بھئی سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، تو یہ آفریدی، یہ سید، یہ گجر، یہ عباسی، یہ مختلف نام قبیلوں کے، یہ تنوری، یہ جٹ، یہ مغل، یہ کیا ہے؟ قرآن نے بتا دیا یہ قبائل لتعارفوا،
یہ سب نام کس کے لیے؟ پہچان کے لیے. کس کے لیے؟ پہچان کے لیے کہ بھئی یہ فلاں قبیلے کا آدمی ہے، وگرنہ ہم سب اولاد آدم ہیں. ہم سب کیا ہے؟ اولاد. جو آدم کی اولاد ہے وہ تو بول دے. ہم سب کون ہیں؟ اولاد آدم. تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو اس معنی میں یہ جو ہمارا خاندان ہے یا جو ہمارا قوم قبیلہ ہے یہ پہچان کے لیے ہے. تو چیزیں ہوتی ہیں پہچان کے لیے. ہمارے دوست کہتے ہیں وہ جی وقت کا تعین نہ کریں. بتاؤ وقت کے تعین کے بغیر تو نماز جنازہ بھی نہیں ہوتی. کسی آدمی کے ہاں فوتگی ہو جائے، کوئی آدمی دنیا سے چلا جائے تو سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ جب وہ کوئی آپ کو فون پہ ویسے اطلاع دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یار بڑا دکھ ہوا، بڑا اچھا آدمی کا دنیا میں چلا گیا. اچھا یار یہ بتانا اس کا جنازہ کب ہوگا، نماز جنازہ کب ہوگی؟ تو فوراً کہا جاتا ہے کہ جی آج دن 3 بجے، ظہر کے بعد، عصر کے بعد. تو وقت کا تعین کیا یا نہیں کیا؟ یہ وقت کا تعین کیوں کیا؟ ہم نے اپنی سہولت کے لیے کیا. کس لیے کیا؟ تاکہ کچھ وقت ملے، قبر کھود لی جائے، پھر رشتہ دار بھی پہنچ جائیں، احباب بھی پہنچ جائیں تو زیادہ لوگ ہوں. سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں جس آدمی کی نماز جنازہ میں 100 لوگ ہوں اور وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں تو وہ آدمی بخش دیا جائے گا. یہ روایات موجود ہیں. تو اس لیے یہ اہتمام کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو دن سارے اللہ کے ہیں. ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے ہر چاند کی 11 تاریخ کو ایصال ثواب کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اب اس ایصال ثواب کا نام لوگوں نے کیا رکھ دیا؟ 11ویں شریف. کیا یعنی اگر کہتے ہیں ایصال ثواب میں جا رہا ہوں تو یہ کہتے ہیں بھائی کون سے ایصال ثواب میں؟ چھٹی شریف کا، تیجے کا، 40ویں کا. تو فوراً پہچان سوال کرنے کی ضرورت نہیں. میں 11ویں شریف میں جا رہا ہوں مطلب وہ ایصال ثواب جو چاند کی 11 تاریخ کو ہوتا ہے. اس میں کوئی شرک نہیں. میت کے تیسرے دن جو دعائے مغفرت کی جاتی ہے، نبی علیہ السلام نے خود ایک میت کے تیسرے دن دعائے مغفرت کی. تو یہ جو تیسرے دن کی جاتی ہے، سوگ پورا ہوتا ہے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ بھئی تیسرے دن دعا کر لی. اسی طریقے سے سال کے بعد تاکہ پہچان رہے، لوگوں کو سہولت رہے. اس میں اللہ کا معاملہ نہیں ہے. اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ تم کب کرنا چاہتے ہو کہ تمہاری مرضی ہے. اب بندہ اگر اپنے اختیار سے کرتا ہے، جیسے جانور ہم سب قربانی پہ کس کے نام پہ ذبح کرتے ہیں؟ سارے لوگ اللہ کے نام پہ ہی ذبح کرتے ہیں. جی اللہ کے نام پہ کرتے ہیں. کوئی ایسا تو نہیں جو غیر اللہ کے نام پہ کرتا ہو. لیکن ہم گلی میں جاتے ہیں بھائی یہ کس کا جانور ہے تو کیا بتایا جاتا ہے کہ آفریدی صاحب کا جانور ہے، یہ فلاں صاحب کا جانور ہے، یہ فلاں صاحب کا جانور ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ نور محمد کا جانور ہے، یہ محمد علی کا جانور ہے. یہ کس؟ تو وہاں کوئی نہیں کہتا اللہ کا جانور ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ گزر رہے ہو، آپ نے پوچھا ہوگا یہ جانور آیا کس کا ہے؟ کئی دفعہ آپ نے پوچھا یار یہ کتنے کا آیا؟ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے، اس کا ہے، اس سے پوچھو. آپ کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہوگا. تو اب یہ تو سب کا سب معاملہ شرک کا ہو گیا کہ آپ نے جانور کو بندہ کہتا ہے میرا ہے. اور میرے جانور کے سامنے جو ہے نا وہ مٹی کس نے ڈالی؟ میرے جانور کو بچوں نے بھگا دیا، میرا جانور بھاگ گیا، میرے جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی. بھائی جانور تو اللہ کا ہے، یہ تیرا کہاں سے ہو گیا؟ اگر اس وقت کوئی کہے نا کہ یہ اللہ کا ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے بابا جانور اللہ کا ہے لیکن یہ پہچان کے لیے ہے کہ یہ نور محمد صاحب کا ہے، یہ علی بھائی کا ہے، یہ فلاں کا ہے. یہ پہچان کے لیے ہے. وغیرہ جب جانور کو ذبح کریں گے نا تو وہاں علی بھائی کا نام نہیں لیں گے، وہاں کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر. تو اسی طریقے سے ہم جو ایصال ثواب کر کے 11ویں کے موقع پر کوئی بکرا دمبا ذبح کیا جاتا ہے، اللہ کی قسم اس پہ عبد القادر جیلانی کا نام نہیں لیا جاتا، وہاں نام لیتے ہیں اللہ اکبر. سمجھ میں آ گیا؟ تو اس طرح اگر کوئی ایصال ثواب کرتا ہے، کوئی آدمی کھیر پوری پکاتا ہے، کوئی آدمی کوڈے کرتا ہے، کوئی جیسے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ یہ اہل سنت میں ایک معمول چلا ہے کہ ان کو غوثیت کبریٰ کا مقام ملا تو لوگ اس خوشی میں ایصال ثواب کرتے ہیں ان کے نام پر. تو یہ سب جائز ہے. اس میں اگر کوئی کہیں نفرت کا پہلو ہو، کہیں بغض ہو، کہیں اناد ہو یا کہیں غیر اللہ کا تصور ہو تو تب یہ ناجائز ہوگا. تو یہ جو
باتیں ہوتی ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ کس کی مسجد ہے؟ بولیے یہ ہمارے محلے کی مسجد ہے، یہ ہماری مسجد ہے، ہماری سے مراد یہ ہم وہاں نماز پڑھتے ہیں، لیکن مسجدیں ساری اللہ کی ہیں۔ تو اس لیے یہ باتیں میں نے عرض کی ہیں کیونکہ آج کل سیاست کا دور ہو رہا ہے۔ آپ کے والد صاحب کا انتقال 6 سال بھی پہلے ہوا ہے، تو سیاسی آدمی کہے گا مجھے پتہ نہیں ہے ایصال ثواب کرو۔ اب مجھ سے یہ بھی سوال ہوا کہ یہ ایصال ثواب جائز ہے یا ناجائز؟ بھائی جو سیاسی آدمی آتا ہے وہ آ کے واقعاً یہ دعا کرتا ہے اور آپ بھی اس کے ساتھ دعا میں شریک ہوتے ہیں، یا اللہ میرے والد صاحب کو بخش دے، بھلے وہ 50 سال پہلے فوت ہوئے، دعا اللہ سے اگر مانگی جائے گی تو دعا ہے، اللہ رب العالمین بخشنے پر قادر ہے، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں اعتراض اس بات پر ہے کہ یار جب انتقال ہوا تھا سوگ کے دنوں میں آ جاتے تو اچھی بات تھی، اب تمہارے پیش نظر کوئی لالچ بھی ہے، لیکن ہم قطع نظر اس کے کہ اس کی لالچ ہے یا نہیں، اگر وہ ایصال ثواب کی نیت سے آئے تو آپ دعا کرنے میں کوئی کنجوسی نہ کریں، آپ دعا ضرور کر دیا کریں، کیونکہ اب دعاؤں مخل عبادت، جب وہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ دعا کریں تو دعا 1000 سال پہلے جو دنیا سے چلا گیا اس کے لیے بھی ہوتی ہے، جو کر گیا اس کے لیے بھی ہوتی ہے، جو نہیں گیا اس کے لیے بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کو پیش نظر رکھیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں، ایصال ثواب کرتے رہیں۔ آج آپ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے مردوں کے لیے کریں گے، کل آپ کی اولاد آپ کے لیے کرے گی، تو یہ عمل ہمارے لیے اپنی دعا جو ہم کسی کے لیے مانگتے ہیں یہ بھی ذہن میں رہے۔ جیسے بعض لوگ ہیں وہ کسی کے یہاں روزہ نہیں کھولتے دعوت میں، کیوں بھائی؟ وہ جی لکھا ہوا جتنا روزے دار کا جو ثواب ہے وہ اس کو ملتا ہے، اور بھائی روزے دار جتنا ثواب روزہ جو کھلواتا ہے اس کو ملتا ہے، لیکن وہ جو روزہ رکھا ہوا ہے نا اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقے سے ہم اگر کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمارے ثواب میں کمی نہیں ہوتی، اس کو بھی ثواب پہنچتا ہے، اللہ ہمیں بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے یہ کام کرتے رہنا چاہیے اور ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، جو حالات کی باتوں میں فتووں کی زد میں نہیں آنا چاہیے، اپنا ذہن بالکل کھلا صاف رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے اور ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کامل وابستگی نصیب